اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم آیت 115 سے پڑھیں گے۔ 115 کا تعلق جو ہے وہ 114 آیت سے بھی بنتا ہے، تو ایک نظر اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں یہ ذکر آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ قرآن کے آنے میں، وحی کے آنے میں عجلت نہ کریں، اور اس عجلت سے ہی جو اگلی آیت ہے وہ ریلیٹڈ ہے، جس میں ذکر ہے اس چیز کا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عجلت کی، جلد بازی کی، کیونکہ انسان جو ہے وہ جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان میں بہت زیادہ جلدی ہے، جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انسان کا جو برین فنکشننگ ہے، اس کا جو بیسک برین ہے، پریمیٹو برین جو ہے، وہ ہر چیز کو فوراً لینا چاہتا ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن۔ تو انسان کے اندر وہ خواہش ہوتی ہے، پھر اس کا جو دوسرا میچور برین ہے وہ اس انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو کنٹرول کرتا ہے، وہ پیشنٹلی اسے ہینڈل کرتا ہے، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں امپلس کنٹرول۔ اسی اجلت کا یہاں مظاہرہ ہوا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، اور ہم انسانوں کو بھی اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم نیک اعمال کریں گے، صالح اعمال کریں گے، تو ایونچولی ہم جنت میں پہنچ جائیں گے، جہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں رکھا تو یہ کہا کہ تم رہو، تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور اس میں جہاں سے مرضی کھاؤ، مگر اس ایک درخت کے پاس نہیں جانا۔ تو وہ ذکر اب یہاں کیا جا رہا ہے تھوڑے سے مختلف الفاظ میں۔ وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، یہ اہدنا جو ہے اس کے اندر ایکچولی ویسے تو یہ عہد ہے، لیکن جب یہ استعمال ہوتا ہے بیسک فارم میں، یعنی جب یہ استعمال ہوتا ہے اپنے سہ حرفی ثلاثی مجرد کے اندر، تو یہ بن جاتا ہے عہیدہ یا عہدو۔ یہ عام طور پر اس کے ساتھ پریپوزیشن آتی ہے الہ کی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر ذمہ داری ڈالنا، کسی سے عہد لینا۔ اور ویسے جو اگر ایک دوسرے سے ہم خود عہد کرتے ہیں، اس کے لیے پھر اس کا عام طور پہ جو باب استعمال ہوتا ہے وہ ہے مفاعلہ، جس سے پھر معاہدہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آہدہ یعاہدو، آپس میں معاہدہ کرنا، ایک دوسرے سے عہد کرنا۔ تو وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ کا مطلب ہو جائے گا اور ہم نے ذمہ داری ڈالی آدم کے اوپر، ہم نے عہد لیا آدم علیہ السلام سے، من قبل، پہلے، یعنی آج بھی یہی سچویشن ہے، آج بھی انسان کے اندر جلد بازی ہے، اس کو پیشنس کے ساتھ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی ایسے ہی جب عہد لیا گیا پہلے کے دور میں، فنسیا، تو وہ بھول گیا، تو اس نے اس کو اگنور کر دیا، جذبات کے تحت یا جذبہ عجلت سے مغلوب ہو کر وہ جو نصیحت، جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی، جو منع کیا گیا تھا، وہ ان کی آنکھوں سے اوجل ہو گیا۔ جب اوجل ہو گیا، جب جلد بازی کر لی، تو پھر وہ جلد بازی راس نہ آئی۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور لم نہیں ہے، یہ مضارع کا ترجمہ ماضی میں لے جاتا ہے، اس کو جزم دے دیتا ہے۔ وجد یزید، پانا، جس سے پھر وجود کا لفظ ہوتا ہے، اور وجدان کا لفظ بھی اسی سے ہے، کسی چیز کو پا لینا۔ اور ہم نے نہیں پایا لہو، اس میں، عزمن، عزم۔ اب یہ لام کا صلہ ہے، یہاں اس سے مراد ہے ان کے اندر۔ اب یہ صلہ اس طرح استعمال ہوا ہے، یعنی ہی نہیں استعمال ہوا۔ تو عربی میں اپنی پریپوزیشنز ہوتی ہیں،
اردو میں اپنی پریپوزیشن ہوتی ہیں. تو ہم نے اس میں عزم نہیں پایا، ہم نے اس میں ثابت قدمی نہیں پائی، ہم نے اس میں پیشنس نہیں پائی. یعنی جس کو ہم آج کی دور میں اگر کہیں تو ہم نے اس میں امپلس کنٹرول نہیں پایا. جب امپلس آئی، جب شیطان نے بہکایا تو وہ اسے کنٹرول نہیں کر سکے. اور یہ امپلس کنٹرول کی ہے. آپ نے زندگی میں کوئی کامیابی حاصل کرنی ہے اور آپ نے آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے، دونوں کے لیے یہ کی ہے کہ آپ کو اپنی امپلس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. جو امپلسو ریئیکشنز ہیں، جو سینٹیمنٹس ہیں، ایموشنز ہیں، ان کو کنٹرول کرنا ہوگا. اسی چیز کا نام ہے پیشنس، اسی چیز کا نام ہے ثابت قدمی. یہاں پر اسی کو عزم کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. اگلی آیتوں میں یہی چیز صبر کے لفظ سے بھی آئے گی. تو یہ جو انسانی فطرت کے اندر جلد بازی ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور امت کو بھی، کہ جیسے حضرت آدم کو شیطان نے ورغلا لیا تھا، اس جلد بازی کی نیچر کی وجہ سے جو انسان کے اندر ہے کہ وہ اس درخت کا پھل کھا بیٹھے. پیچھے ہم نے ڈسکس کیا تھا اسی صورت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بلایا تو ایک وقت مقرر تھا، لیکن حضرت موسیٰ نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے اور میری جلدی ملاقات ہو جائے، تو وہ جلدی چل پڑے اور اس کی وجہ سے فتنہ پیش آ گیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو وحی اترنی ہے اس کے معاملے میں جلدی نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. اس جلد بازی سے قوم کے لیے آزمائش بن سکتی ہے اور امت کی تربیت میں خامی رہ سکتی ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وقت سے پہلے جو ہے وہ آپ کا جو عذاب ہے اس کے آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. اگر ساری آیتیں جلدی جلدی نازل ہو جائیں اور لوگ اس وقت ان کی پراپر ان کو اتمام حجت نہ ہوا ہو، موقع نہ ملا ہو اور وہ انکار کر دیں، ڈھیٹ بنے رہیں، تو پھر عذاب لازم ہو جائے. تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ قرآن کس طرح نازل ہونا ہے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ذمہ داری ڈالی اور ہم نے عہد لیا آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے، پس اس نے اسے بھلا دیا، پس وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہیں پایا، ہم نے اس میں ثابت قدمی نہیں پائی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا. اللہ نے حکم دیا، فرشتوں نے سر تسلیم خم کیا اور اللہ کے حکم کے مطابق مٹی کے پتلے کو، مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کر دیا. الا ابلیس، ان فرشتوں میں ایک جن بھی تھا ابلیس کے نام کا، اس نے نہیں کیا. ابا، اس نے انکار کر دیا، اس نے انکار کر دیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا. اس کی تھوڑی سی تفصیل ہم نے پڑھی ہوئی ہے سورہ اعراف میں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پھر ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، پھر تمہاری صورت گری کی، پھر فرشتوں سے یہ فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، فرمایا کہ کس چیز نے تجھے منع کیا سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دے دیا. قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں بہتر ہوں اس سے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. یعنی خود خالق کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو گیا. خالق کی مرضی تھی، اس نے کس کو آگ سے پیدا کیا، کس کو مٹی سے پیدا کیا، کس کو اس نے بلند درجہ دیا، کس کو اس نے کم درجہ دیا. یہ تو پیدا کرنے والی کی مرضی ہے. انسان کو یہ تکلیف
اسی طرح ہوتی ہے جیسے شیطان کی ہوئی تھی کہ ہم یہ کیوں کریں، ہم وہ کیوں کریں، ہمیں ایسے کیوں پیدا کیا، فلاں جگہ فلاں کے گھر میں عقل مند کیوں پیدا ہوتا ہے، فلاں کے گھر میں نیک کیوں پیدا ہوتا ہے، فلاں کے یہاں بد کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کا کیا قصور ہے، اگر کسی یہاں کوئی ہینڈی کیپ پیدا ہو جاتا ہے، کسی کے اندر کوئی مینٹل پرابلم ہوتی ہے تو وہ کیوں ہو جاتا ہے، اس کا کیا۔ یہ تو خالق نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کیا پیدا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے۔ یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کسی کا امتحان لینا ہے یا نہیں لینا۔ اگر اس نے امتحان لینا ہے تو اب یہ اس کا فیصلہ ہے۔ ہم پوچھیں کیوں، اللہ نے امتحان کیوں لینا ہے، اللہ نے جہنم کیوں بنائی ہے، ہم ایسے اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتے، نعوذ باللہ، جو لوگوں کو آگ میں ڈال دے۔ یہ دہریوں کا جو سارا فلسفہ ہے وہ اس کے اوپر بیس ہے کہ اگر کائنات کا کوئی پروردگار ہونے کا امکان ہو، جو 100% ہے، تو اس کو اپنی مرضی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ کائنات کے پروردگار کو کائنات پیدا کرنے سے پہلے ہم سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اے میرے بندے، تو مجھے اجازت دے کہ میں کسی کو جہنم میں ڈال سکتا ہوں کہ نہیں ڈال سکتا، میں کسی کا امتحان لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا، میں کسی کے گھر میں کوئی ایسا انسان پیدا کر سکتا ہوں جس کے اندر کوئی کمی بیشی ہو۔ یہ کیونکہ اس نے ہماری عقل کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے وہ ہے ہی نہیں۔ اس اسٹوپڈ آرگومنٹ کے ساتھ دہریے جو ہے وہ اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ایکچولی ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ مگر اگر آپ ان کے آرگومنٹس کو دیکھیں تو اسی طرح کے ان لاجیکل کے آرگومنٹ ہوتے ہیں۔ نام وہ اس چیز کا لیتے ہیں کہ ہم اقلیت پسند ہیں، تو وہی جو شیطانی طرز عمل ہے وہ بہت سارے انسانوں میں بھی ہوتا ہے۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، تو فرمایا پھر تو یہاں سے اتر جا، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تھی، تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں پر تکبر کرے۔ فخرج انک من الصاغرین، تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک کے لیے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے مہلت دے دی گئی۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو کہنے لگا اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا، میں تیری سیدھی راہ پر ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھوں گا۔ اب ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان لیا، اور اس کا بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ تجھے یہ امتحان نہیں لینا چاہیے تھا، حالانکہ تو پروردگار ہے، تو ہر چیز کا مالک ہے، تیری ہی مرضی ہر چیز میں چلتی ہے، لیکن تجھے یہ امتحان نہیں لینا چاہیے تھا۔ تو کیونکہ تو نے امتحان لیا، تو کیونکہ میں اس امتحان کے لینے کی وجہ سے گمراہ ہو گیا، اس کی وجہ سے مطلب یہ بنا کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا۔ یہ ہے اس کا تکبر، اس کی اکڑ اور اس کی ڈٹائی۔ اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایسی ڈٹائی کا مظاہرہ تو نہیں کرتے۔ اپنے ہر عمل پہ آپ غور کریں تو آپ کو پتہ لگے گا، دن میں 100 کام کیے ہیں تو ان میں کم از کم 5 7 8 کام ایسے ہوں گے جن میں ہماری بھی ایسی شیطان کی جیسی ڈٹائی ہوتی ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال اخرج منها مذموما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار ہو کے۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو بھی تیری پیروی کرے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ واقعہ ہے، یہ قرآن شریف میں مختلف انداز سے مختلف لوگوں پر بیان ہوا ہے، اور اس واقعے میں ریمائنڈر ہے کہ یہ جو جد امجد تھے، جو سب انسانوں کے باپ تھے، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس سے نصیحت حاصل کرو۔ شیطان نے جب غلط کام کیا، اس کے اوپر اس نے پھر یہ ڈھٹائی والا طرز عمل اختیار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب غلط کام ان سے ہو گیا، جو آگے آئے گا، تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ یہاں پر اب یہ طے ہو گیا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی دشمنی میں پکا ہو گیا، تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بتائی۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ،
بس ہم نے فرمایا اے آدم بے شک یہ تیرا دشمن ہے اور تیری بیوی کا بھی. فلا یخرجنکما بس یہ تمہیں نکال نہ دے تم دونوں کو من الجنتی جنت میں سے، فتشقا پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے یا تم محروم ہو کے رہ جاؤ گے. شکیہ یشکا کا مطلب ہوتا ہے کسی مشقت میں پڑنا یا نامراد ہونے کے لیے، جیسے وہ شکی القلب کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں بدبخت ہونے کے لیے بھی. حضرت آدم علیہ السلام نے یہ واقعہ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپلین بھی کر دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے تم نے بچ کے رہنا ہے. بالکل اسی طرح جیسے آدم کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ ابلیس تمہارا ابدی دشمن ہے، اللہ کی جنت ہے جو اس نے انسانوں کے لیے تیار کی ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان تمہیں اس جنت سے نکلوا دے جو تمہیں فیوچر میں ملنی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو پاسٹ میں بھی مل گئی تھی، تو اس وقت تم سے کہا گیا کہ اب یہ تمہیں ملی ہوئی ہے، تمہیں نکلوا نہ دے وہ یہاں سے. اس کی بات مانو گے تو وہ تمہیں جنت سے نکال چھوڑے گا، اور جب نکال دیے جاؤ گے تو پھر بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، اور وہ نعمتیں جو موجود ہیں جنت میں ان کو حاصل کرنے کے لیے بھی مشقت کرنی پڑے گی. اور وہ نعمتیں پھر اگلی آیت میں آ رہی ہیں. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ بس ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، پس یہ تمہیں جنت سے نکال نہ دے کہ تم محروم ہو کر رہ جاؤ، کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. ان لکا بے شک تمہارے لیے ہے، یعنی تمہیں یہ مقام حاصل ہے اس جنت کے اندر، اللہ تجوع کہ تم بھوکے نہیں ہوتے، تمہیں بھوک نہیں لگتی. جاء یجوع کا مطلب ہوتا ہے بھوکا ہونا. تم بھوکے نہیں ہوتے فیہا اس میں، ولا تعرا اور نہ تم اڑیاں ہوتے ہو، نہ تم بے لباس ہوتے ہو. جنت میں پوشاک بھی موجود ہے اور جنت میں خوراک بھی موجود ہے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا اور یہ کہ تمہیں اس میں پیاس نہیں ستائے گی، تم اس میں پیاسے نہیں ہوتے. یہ زوئے میم اور الف زمی یا یزماؤ سے مطلب ہوتا ہے پیاسا ہونا. ولا تضحا زہیا یدہا دہیا یدہا سے مطلب ہوتا ہے دھوپ لگنا، سورج سے تکلیف اٹھانا، دھوپ کھانا، اور نہ ہی تمہیں دھوپ لگے گی. یعنی یہ بنیادی طور پر عربوں کے ہاں جو مصائب ہیں سردی اور گرمی کے، ان کو بیان کیا گیا ہے. پہلے جملے میں سردی کے مسائل ہیں کیونکہ سردی میں انسان کو بھوک کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے اور لباس بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے، اور گرمی میں پیاس زیادہ لگتی ہے اور دھوپ ستاتی ہے. تو سردی اور گرمی دونوں کے آزار سے محفوظ رہو گے. اب یہ عربی سٹائل ہے، اہل عرب کا بات کرنے کا طریقہ سردی اور گرمی کی تکلیفوں کا اس طرح سے ہے. ہمارے ملک کے حساب سے بات ہوتی شاید تو شاید ہم بھوک پیاس کو اکٹھا کر دیتے اور لباس کو اور جو چھت ہے اس کو اکٹھا کر دیتے. ویسے اس کو دیکھیں تو اس میں روٹی کپڑا مکان جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ساری آ گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہم پہنچائی ہوئی تھی، پوشاک بھی تھی، خوراک بھی تھی، پیاس بھی نہیں لگتی تھی، یا پیاس لگتی تھی تو پانی تھا، بھوک لگتی تھی تو کھانا تھا اگر لگتی تھی، اپیرنٹلی شاید لگتی بھی نہیں ہوگی. جو بھی انتظام تھا اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا، جو بھی ریکوائرمنٹ تھی. اور اسی لیے جو وہاں پر آیت ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور اے آدم تم رہو اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے جیسے تمہارا دل چاہتا ہے، جتنا تمہارا دل چاہتا ہے.
اور مت قریب جانا اس ایک درخت کے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے بن جاؤ گے۔ ایک ہی درخت تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ دنیا میں بھی ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، چند ہی چیزیں ہیں جن سے منع کیا ہے، اور شیطان ان چند چیزوں کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے، اسے بہکاتا ہے، اور انسان بہک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور سب کو یہ پتہ ہے اور پتہ ہونا چاہیے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، پکا دشمن ہے، ازل سے دشمن ہے۔ اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ میں تو جہنمی ہوا ہوں، ان کو بھی جہنمی کر کے رکھوں چھوڑوں گا۔ اور یہ جو طرز عمل ہے یہ بھی انسانوں میں آتا ہے۔ ایک لڑکا ہے، سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے، پتہ ہوتا ہے اس کو کہ سگریٹ صحت کے لیے خراب ہے، بد تہذیبی ہے، اس کا دھواں جو ہے وہ باقی لوگوں کی صحت کو بھی خراب کرتا ہے، عادت پڑ جاتی ہے، چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا کلاس میں لڑکا پڑھتا ہے جو سگریٹ نہیں پیتا، اندر سے اس کو یہی ہوتی ہے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ساڑ، کہ میں تو اب تباہ ہوا ہوں، یہ بھی تباہ ہو۔ جا جا کے اس کو ٹیس کرے گا کہ لو جی تم تو کول ہی نہیں لگ رہے، تم میں تو کانفیڈنس ہی نہیں ہے، تم تو ابا جی سے ڈرتے ہو، ایک کچ لگا کے دیکھو، ایک کچ سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور اکثر وہ لوگ جن کے اندر عزم نہیں ہوتا، پیشنس نہیں ہوتا، ثابت قدمی نہیں ہوتی، وہ ایسے شیطانوں سے، کیونکہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں، جو سورہ ناس میں آتا ہے من الجنۃ والناس، تو وہ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور سگریٹ پینی شروع کر دیتے ہیں، اور اکثر پھر ساری زندگی کے لیے اس کے قیدی بن جاتے ہیں، اس لت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اپنے پھیپھڑوں کا ستیہ ناش کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیز کہ میں جہنم میں جا ہی رہا ہوں، یہ اب شیطان کے اندر اس کا ساڑ ہے، اس کے اندر یہ آگ ہے کہ اس کو بھی میں جہنم میں لے کے جاؤں۔ یہ نہ ہوتا، مجھے اس کو سجدے کا حکم نہ ہوتا، تو میں بھی جنت میں مزے کر رہا ہوتا، میں بھی اللہ کے دربار میں ہوتا، اونچے مقام پہ ہوتا، فرشتوں کی جماعت میں ہوتا۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، بے شک تمہیں اس میں یہ مقام حاصل ہے کہ نہ تو تم بھوکے رہو گے اور نہ بے لباس، اور نہ تو تمہیں پیاس ستائے گی اور نہ دھوپ۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو وسوسہ ڈالا اس کو شیطان نے۔ وسوسہ ورب کا مطلب یہ ہے کسی کے ذہن میں کوئی برا خیال ڈالنا، تو یہ جو ہمیں وہم اور وسوسے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی یہ لفظ ہوتا ہے، اور جو شیطان ہمارے دلوں میں خیال ڈالتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوگا، وسوسہ۔ کیا شیطان نے وسوسہ ڈالا؟ قالا یا آدم، اس نے کہا اے آدم، ہل ادلکا، جو یہ دلیل والا لفظ ہم اردو میں سوال کرتے ہیں نا، دال لام اور لام، دلہ یا دلو، اس کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، اسی سے پھر دلیل ہے کیونکہ دلیل بھی رہنمائی کرتی ہے۔ سینس جسے کامن سینس کہتے ہیں یا لاجک کہتے ہیں، اس کی روشنی میں انسان آگے بڑھتا ہے۔ تو یدلو وہ راستہ دکھاتا ہے، ادلو میں راستہ دکھاتا ہوں یا راستہ دکھاؤں، ہل ادلو کیا میں تمہیں راستہ دکھاؤں، اعلی شجرۃ الخلد، ہمیشگی کے درخت کا، زندگی دوام کے درخت کا، وملکن، اور ایسی بادشاہی کا، لا یبلا، یبلا بلیا یبلا کا مطلب ہے کسی چیز کا پرانا ہو جانا، بوسیدہ ہو جانا، ایسی بادشاہی کا جو کبھی پرانی نہیں ہوگی، جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوگی، کہنگی نہیں آئے گی جس کے اوپر۔ تو اس نے جا کے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ وسوسے ڈالے کہ بات یہ ہے کہ یہ درخت کا پھل کھانے سے جو روکا گیا ہے، تو ظاہر ہے اس کی کوئی وجہ ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، یہ کھاؤ گے تو تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، یہ کھاؤ گے تو تمہیں بادشاہت مل جائے گی ابد کی، یعنی ابدی بادشاہت مل جائے گی۔ مراد وہی ہے کہ ہمیشہ تم رہو گے اور اس جنت میں رہو گے، ابدی لادوال بادشاہت مراد رہے ہے کہ یہ درخت کا پھل چکھ لو، اب تم جنت میں ہی رہو گے،
تمہیں وہ جو مسئلہ تھا کہ جنت سے نکالنے دیا جائے، جو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ شیطان تمہیں جنت سے نہ نکال دے، اسی شیطان کی اس بات میں آ گئے کہ نہیں یہ درخت کھاؤ گے تو جنت سے نہیں نکلو گے۔ اب ابدی زندگی، ہمیشہ کی جنت، یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام بھی چاہتے تھے۔ تو یہ جو حضرت آدم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ مجھے ہمیشہ کی زندگی مل جائے، اور اس زندگی کے ملنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، ہم سب سے بھی کیا ہے کہ ابدی زندگی تو ملے گی، اور اگر نیک عمل کرو گے تو ابدی بادشاہت بھی مل جائے گی۔ لیکن یہ جو اجلت کا مادہ ہے، اس کو اس نے انگیخت کیا، اور جلد بازی کی جو انسان کا جو نفس ہے، اس کو امپلسو ڈیسیژن لیتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے لے کے دیکھتے ہیں اچھا کیا ہوگا، جو اس کے اندر ایک ابال اٹھ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کی طرح یہ چیز کر لوں، تو اس نے حضرت آدم کو اس جلد بازی کا جو جذبہ ہے اس کو اٹیک کر کے گمراہ کر لیا، ورغلا لیا، اور باور اس کو یہ کرایا کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ یہ جو چیز جسے اللہ نے روکا ہے، اصل میں تو اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے انسان ہمیں اس طرح کے مشورے دیتے ہیں، جس طرح وہ فواد چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان میں شراب خانے عام ہونے چاہیے، تاکہ باہر سے لوگ آئیں گے شرابیں پئیں گے تو پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ترقی کرے گی۔ جو بھی تہذیب اور ترقی ہے اس کا راز اگر ہے تو ان چیزوں کے اختیار کرنے میں ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے۔ اگر مذہب پہ عمل کریں گے اور مولوی بن کے رہیں گے تو کوئی ترقی نہیں ہوگی، غریب رہو گے، کوئی ٹورزم نہیں ہوگا، کوئی تم سے دنیا میں تعلقات نہیں رکھنا چاہے گا۔ ہم خود جب ہم نے یہ ہمارا ایک بائنگ ہاؤس کا بزنس اور ہم نے کرنا شروع کیا تو ہمارے جو پارٹنر تھے وہ کہتے تھے ہم نے فلاں فلاں کسٹمر ہے، ہم نے تمہارے ساتھ نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو کسٹمر فرینچ ہے، اور جو دوسرا بندہ ہے وہ تو اس کی بیوی فرینچ ہے، وہ وہاں پہ رہتا ہے اور وہ انہیں شرابیں پلاتا ہے، ان کے ساتھ پارٹی کرتا ہے، کھانے پہ جاتا ہے ان کو۔ تو آپ نے تو کسی کسٹمر کو کھانے پہ زیادہ لے جائیں گے، آپ نے تو شراب پلانی ہی نہیں ہے، آپ کے ساتھ تو اس نے کام ہی نہیں کرنا۔ اینڈ دس ور سو کنوینسڈ کہ ہم نہیں سکسیسفل بائنگ ہاؤس بن سکتے کیونکہ ہم لوگوں کو شراب نہیں پلاتے۔ لوگوں کا ہمارے متعلق یہ تھا، ہم نے فیکٹری لگائی ہے کہ آپ کی فیکٹری تو کبھی چل ہی نہیں سکتی، یہ کبھی پروفٹ کر ہی نہیں سکتی کیونکہ آپ تو سود پر کام ہی نہیں کرتے۔ پاکستان میں اگر کسی نے ٹیکسٹائل کا کام کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، اور یہ کرونا سے پہلے تو سچویشن یہ تھی کہ لوگوں کو جو ایک تو ایل سی لوگ ڈسکاؤنٹ کرا لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیش فلو کا پرابلم حل ہو جاتا ہے، دوسرے ایکسپورٹ ری فائنانس ملتی تھی، ابھی بھی ملتی ہے بٹ اس وقت وہ 3% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ملتی تھی، تو لوگ بہت ساری اپنی ورکنگ کیپٹل کی فنڈنگ جو ہے وہ ایکسپورٹ ری فائنانس سے کرتے تھے۔ تو مارکیٹ کا انٹرسٹ ریٹ 14-15% ہوتا تھا جب وہ بینکوں سے لیتے تھے، تو حکومت ان کو 3% پہ دیتی تھی۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو گارمنٹ انڈسٹری ہے اس کا جو بزنس ہے یہ تو بیس ہی انٹرسٹ ریٹ ڈفرینشیل کے اوپر کرتا ہے، جو سود کا ریٹ کم چارج ہوتا ہے اس کی وجہ سے انڈسٹری ترقی کر رہی، آپ تو کام کر ہی نہیں سکتے۔ تو لوگ بڑی خیر خواہی سے، اور ہو سکتا ہے بعض اوقات جنرلی خیر خواہ ہوتے ہیں، مشورے دیتے ہیں کہ جی میں آپ کو صحیح سچے دل سے نصیحت کر رہا ہوں کہ کسٹمروں کو شراب بھی پلائیں، ان کو گفٹ میں ایسی چیزیں دیں، اور آپ یہ ہے یہ سود کا کام کریں، اس کے بغیر آپ کا کاروبار تباہ ہو جائے۔ جب کوئی یہ مشورہ آپ کو دے تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ویسا ہی مشورہ ہے جیسے شیطان نے آ کر آدم علیہ السلام کو دیا تھا کہ اللہ نے اس چیز سے روکا ہے، اس سے نہ رکو، اس کی خلاف ورزی کر لو، نہیں تو تمہیں جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ملے گی، نہیں تو تھوڑے عرصے بعد تم مر مک جاؤ گے، تو تم تو تباہی ہو گئے۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، پس ورغلایا اس کو شیطان نے اور کہا کہ اے آدم، کیا میں تمہیں راستہ بتاؤں، رہنمائی کروں، سراغ دوں ہمیشہ کی زندگی کے درخت کا اور ایسی بادشاہی کا جو کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، پس ان دونوں نے کھا لیا۔ یعنی ہوا یہ کہ وسوسہ اندازی اس نے predominantly
آدم علیہ السلام کے ساتھ آدم علیہ السلام کو بہکایا. بائبل کے حساب سے اس نے حضرت حوا کو بہکایا تھا، اور حضرت حوا نے پھر زبردستی حضرت آدم کو وہ پھل کھلایا تھا. اس وجہ سے انہوں نے عورتوں کو ڈیگریڈ کیا ہوا ہے، جو ان کا اوریجنل ریلیجن جو تحریف شدہ چلا رہے. اب تو خیر وہ ریلیجن سے دور ہو گئے، تو انہوں نے عورتوں کو پولیٹیکل مقام دے دیا ہے، دوسرے لحاظ سے ڈیگریڈ کر دیا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو ان دونوں نے کھا لیا اس درخت میں سے. فبدت لہما، بدو ہوتا ہے جو کھلی جگہ پہ رہتا ہے، تو بدت واضح ہو جانا، ظاہر ہو جانا. لہما ان کے لیے، تو ظاہر ہو گئی ان کے لیے سوآتہما، ان کی شرم کی جگہیں. سوآ یا سیئاتن برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ساء یا سوء سے، اور ناپسندیدہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور شرم کی جگہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لاش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. حابیل کابیل کے واقعے میں یہ اس کی لاش کے لیے بھی لفظ کیا گیا تھا. تو ان کی جو شرم کی جگہیں تھیں وہ ان کے لیے کھل گئیں، اریاں ہو گئیں. واتفقا، تفیقہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو شروع کرنا یا شروع کرنے لگنا، جسٹ ٹو اسٹارٹ. تو کیا وہ شروع کرنے لگے؟ یخصفانی. خصفہ یخصف کا مطلب ہوتا ہے سینہ پرونا بھی ہوتا ہے، ٹانکا لگانا بھی ہوتا ہے، اور چپکانا بھی ہوتا ہے. تو وہ چپکانے لگے علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتے. ورق جس کی جمع ہوتی ہے اوراق، پتے. اردو میں ہم جو صفحے کو ورق کہتے ہیں، وہ بھی وہی چیز ہے، انگریزی میں اسے لیف کہتے ہیں. جیسے وہ چیک بک ہوتی ہے تو اس کے جو پیجز ہوتے ہیں ان کو بھی لیفز کہتے ہیں، اور کتاب اگر ہوگی چھوٹی تو اسے لیف لیٹ کہہ لیں گے. تو وہی ورق جو پتے ہیں وہ اردو میں کاغذ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہ جنت کے پتے چپکانے لگے، یعنی اب وہ چاروں نعمتیں چھین گئی. جب چاروں نعمتیں چھن گئی تو ظاہر سی بات ہے بھوک اور پیاس کا تو نوبت آنے میں تھوڑی دیر لگے گی، اور جب اگلا حکم ہوگا کہ اب جنت جس جگہ پہ بھی موجود تھے یہاں سے باہر نکل جاؤ، تو پھر دھوپ بھی لگے گی. لیکن جو لباس کی ضرورت ہے وہ فوراً ان کے اوپر آ گئی. تو پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ حیا کا مسئلہ پر درپیش آ گیا، اس لیے اس کا ذکر ہے کہ وہ پھر اپنے اوپر پتے جو ہے وہ چپکانے لگے، اپنے آپ کو چھپانے لگے. وَعَصَىٰ آدَمُ، اور آدم نے نافرمانی کی. معصیت کا لفظ جو اس سے استعمال ہوتا ہے اردو میں، گناہ کرنا، نافرمانی کرنا، کہنا نہ ماننا. خلاف ورزی کی آدم نے ربہ، اپنے رب کے حکم کی. فغوا، غوا یغوی کا مطلب ہوتا ہے صحیح رستے سے بھٹک جانا. اسی سے پھر اغوا کا لفظ ہوتا ہے، کسی کو بھٹکا دینا. اور ہمارے یہاں اغوا جو ہے وہ کڈنیپ کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو جب آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے. یہی ہوتا ہے جب اللہ رسول کی آپ پیروی کرتے رہیں گے، اطاعت کرتے رہیں گے، تو آپ سیدھے رستے پہ چلتے رہیں گے. جہاں پر آپ بھولیں گے، جہاں پر آپ کا عزم کمزور ہوگا، وہاں پر آپ بھٹک جائیں گے، سیدھے رستے سے ہٹ جائیں گے. یہ انسانی کمزوری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیزائن انسان کے اندر رکھی ہے. فرشتوں میں کمزوری نہیں ہے، ان کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہو اور وہ اس کو بھول جائیں، ان کو بہکائے شیطان اور وہ اس کی بات مان لیں. ان کے ہاں یہ ڈیزائن نہیں ہے. انسان کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنی تھی، تو انسان کی ساخت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں. اور یہی آزمائش ہے کہ اگر آدمی بھول گیا وقتی طور پر تو بھول سکتا ہے، وہ توبہ کر لے. اور اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ کو ایسے پسند کرتا ہے جیسے اگر ایک آدمی ہے اور وہ صحرا میں بھٹک گیا ہے، اور اس کا اونٹ جس کے اوپر اس کا سارا سامان تھا وہ گم ہو گیا ہے، اور اس کو تلاش کر کر کے اس کی حالت خراب ہو گئی، اور اب اس کو یقین ہو گیا کہ میں مر چلا ہوں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ تمثیل بیان کی گئی ہے،
تو ایک درخت کے نیچے تھک ہار کر سو جاتا ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کو اپنا اونٹ نظر آتا ہے کہ اس کے پاس کھڑا ہے. تو جو اس کو خوشی ہوتی ہے موت کے منہ سے باہر نکلنے کی، کہ اس کا دماغ گڑبڑا جاتا ہے، اس کی زبان سے صحیح الفاظ ہی نہیں نکل پاتے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے منہ کھولتا ہے، تو بجائے یہ کہنے کہ یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، اس کے منہ سے یہ جملہ نکل جاتا ہے نعوذ باللہ کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اتنی خوشی جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی فطرت میں بھولنے کا عنصر، عجلت کا جذبہ، صبر کا فقدان رکھا، تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رکھا کہ جب انسان کو احساس ہو، اور جلدی میں احساس ہو، اور وہ پلٹ کر واپس آئے اور اپنے رب سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اس کی توبہ سے. یہ بات پھر اگلی آیت میں آ رہی ہے، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. پس ان دونوں نے کھا لیا اس میں سے، یعنی اس درخت کا پھل، تو کھل گئیں ان کے لیے ان کی شرم کی جگہیں، اور وہ چپکانے لگے اپنے اوپر جنت کے پتے، اور آدم نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی تو وہ بھٹک گئے. ثم اجتباہ ربہ، پھر اس کو چن لیا اس کے رب نے، اس کو نواز دیا اس کے رب نے. جبا یجبی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اکٹھا کرنا، اس سے پھر یہ باب افتعال ہے، اجتبا چننا. جیسے پھل اکٹھا کیا جاتا ہے نا، اس کے لیے بھی جبا یجبی، یعنی درخت سے جب پھل چنا جاتا ہے تو اجتبا ہو جائے گا، بڑے اہتمام سے چن لینا. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مجتبا بھی کہتے ہیں اور مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، اس کا بھی مفہوم اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے. تو پھر اس کو چن لیا، یہاں اس سے مراد ہے اس کو نواز دیا. پھر نواز دیا اس کو، اس نے، اس کے رب نے، فتاب علیہ، پھر پلٹا اس کے اوپر. تابا الہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندہ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے. تابا اعلیٰ ہے تو اس کا مطلب ہے رب اپنے بندے کی طرف پلٹا، اس کے اوپر نظر کرم کرتا ہے، اس کی توبہ قبول کرتا ہے. پس توبہ قبول کی اس نے اس کی، وہدا، اور اس کو ہدایت بخشی، اس کو رہنمائی دی. اور وہ جو رہنمائی دی، اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا. اور یہ آگے بھی مزید اسی کا اندازہ ہوگا اگلی آیتوں سے، کیونکہ کچھ لوگ شاید مانتے ہی نہیں ہیں حضرت آدم کے نبی ہونے کو، لیکن یہ ویسے بھی کامن سینس ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو ہدایت تو ساتھ ہی بھیجی تھی. اور جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اوریجنل سن تھا انسان کا، جس کی وجہ سے جو انسان دنیا میں آتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، یعنی آدم نے نافرمانی کی تو اس کا گناہ بھی انہوں نے عام انسانوں کے کھاتے میں ڈال دیا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے خیال میں انہوں نے اپنی جان دے دی، اپنے خون سے انہوں نے اس گناہ کا کفارہ کر دیا. تو اس کفارے کا جو فائدہ تھا وہ بھی انہوں نے عام انسانوں کو دے دیا، جن کا لینا نہ دینا. انہوں نے بس اتنا کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا سیبی مان لینا ہے، اپنا ناجی بچانے والا مان لینا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب وہ گناہ بھی کریں گے اور وہ ان کا کفارہ پہلے ہی ہوگا، کیونکہ اللہ کے بیٹے نے نعوذ باللہ اپنا خون کفارے کے طور پر پیش کر دیا. تو یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ معاف ہو کر آئے، چنے گئے تھے، نواز دیے گئے تھے، اور رہنمائی کر دیے گئے تھے. تو وہ رہنمائی لے کر تشریف لائے. ہمارے ہاں بھی اس کے اوپر عجیب و غریب کہانیاں بنی ہوئی ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام پتہ نہیں وہ مارے مارے پھر رہے تھے، تو پھر انہیں آسمان پر کچھ نظر آیا تو انہوں نے وہ کلمات پڑھے، تو اس کی وجہ سے ان کی معافی ہو گئی. قرآن شریف میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر رحمت کی نظر کی تو کیوں کی؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم نے سیکھ لیے اپنے رب سے کچھ کلمات، پھر اس کی توبہ قبول کر لی اس نے. انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. اور وہ کلمات کہیں آسمان پہ لکھے نہیں تھے، رب نے سکھائے تھے.
اور رب نے جو سکھائے تھے کلمات وہ بھی رب نے قرآن شریف میں بتا دیے. قال ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے یہ کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو پھر خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھے. ہمیں بھی پڑھنے چاہیے، لیکن صرف پڑھنے نہیں چاہیے، صدق دل سے، اندر کی فیلنگ کے ساتھ، شرمندگی کے احساس کے ساتھ اپنے رب کے حضور گزارش پیش کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھا دیا، ہم سے خطائیں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، معصیت ہو گئی، اب اللہ ہمیں معاف کر دے. اگر تو نے معاف نہ کیا تو پھر ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے. یہ سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اگر دعا مانگی جائے گی تو انشاءاللہ قبول ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اگر اہمی تسبیح پڑھنے کے طور پہ 100 دفعہ پڑھ لیں، 1000 دفعہ پڑھ لیں، اور اندر سے یہ نیت ہو کہ ہاں بڑا ہم برے برے ہیں، بڑے برے ہیں، اللہ معاف کریں ہم بڑے برے ہیں، اور ویسے کل بھی ہم نے یہی کرنا ہے، اور ویسے پرسوں بھی ہم نے یہی کرنا ہے، تو ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، پھر چن لیا اس کو، پھر نواز دیا اس کو اس کے رب نے، پھر اس کی توبہ قبول کی اور رہنمائی کی. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، کہا کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ. ہبتا یا ہبتو کا مطلب ہوتا ہے بلندی سے نیچے اترنا. تو جنت کے اعلیٰ مقام سے اترنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، آسمانوں سے زمین پہ آنے کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی اس سے مطلب ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اتر جاؤ. ویسے جب لوگ آتے ہیں اور سواریوں سے اترتے ہیں، قافلہ جب اترتا ہے، اس کے لیے بھی یہی حبوط کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں سے اتر جاؤ سب کے سب، دونوں پارٹیاں، یعنی ایک شیطان اور ایک انسان، بعضکم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. عربی محاورہ اسی طرح ہوتا ہے، اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے کوئی تم میں سے کوئی کے لیے، کسی کے لیے دشمن ہوگا. یہ ہے لفظی ترجمہ، لیکن با محاورہ ترجمہ ایکچولی ہے ایک دوسرے کے لیے، اور یہ اسی طرح ایک دوسرے کے لیے اسی طرح استعمال ہوتا ہے تقریباً ہر جگہ. تو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، شیطان اور انسان تم دونوں دشمن ہو. شیطان ہمارا دشمن ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کو ہمیں پہچاننا بھی چاہیے اور اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، اس کے خلاف ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. مانے یہ بھی بہت مسئلہ ہے. ایک تو لوگوں کو جنوں سے بہت ڈر لگتا ہے، پھر وہ عامل ہیں جو ان کو بتاتے ہیں کہ تم پھر جن آ گیا، تمہارے گھروں میں جن آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور لوگ جنوں سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں. حالانکہ اگر جن فزیکلی انسان کا کچھ بگاڑ سکتے ہوں تو پھر شیطان تو سب سے بڑا جن ہے اور سب سے بڑا دشمن ہے. وہ تو کسی کو نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نہ نکلنے دی، آپ باہر نکلیں تو آپ کو ٹانگ اڑا کے نیچے پھینک دیں. جو لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ جنہوں میں بڑی طاقت اور قوت ہوتی ہے، وہ جتنی بھی ان کی طاقت اور قوت ہے، ان کے پاس یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کے اوپر وہ اس کو استعمال کر سکیں، انلیس کہ انسان خود ان کے ساتھ کنیکٹ کر کر اور ان کے ساتھ انوالو ہو، پھر ایک ڈفرینٹ کیس ہے. ان لیے جنوں کے معاملے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب جب تمہارے پاس آئے، اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو ہدایت دے دی، بھیج دیا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی نسلوں کے اندر کچھ نسلوں بعد لوگ اس ہدایت کو بھول گئے، اس میں چینجز ہو گئی، تحریف ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی، اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنے نبیوں کو بھیجا، اور پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جن کا پیغام ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی. تو اب ہدایت مکمل ہو گئی، یہ آخری اللہ کی طرف سے ہدایت اتری ہے. اس وقت یہ کہا گیا جب آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ جب جب تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَایَا، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا يَضِلُّ، تو نہ وہ گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَىٰ، اور نہ وہ محروم ہوگا. یہ سیدھا سادہ آسان طریقہ ہے کہ اگر ہدایت کی پیروی کرو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے بتایا ویسے ویسے زندگی بسر کرو گے،
کوئی گمراہی نہیں ہوگی۔ شیطان گمراہ کرے گا، نہیں ہوگے گمراہ۔ شیطان اس جنت سے محروم رکھنا چاہتا ہے، نہیں ہوگے محروم۔ صرف اور صرف اس ہدایت کی پیروی کرو۔ وہ ہدایت آج کے دور میں کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب، وہ قرآن ہے، جس کی تفسیر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے کر دی۔ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، تو یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور کی سیرت، وہ اس کی تفصیل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے روشنی ہونی چاہیے۔ تو یہ مل کر مشعل راہ ہے، اس کتاب کی پیروی کر لیں، مسئلہ حل ہو جائے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، نہ گمراہی ہوگی اور نہ ہی اس جنت سے محرومی ہوگی۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى۔ فرمایا تم دونوں یہاں سے سب کے سب اترو، بعض بعض کے دشمن ہو کر، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ محروم ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جو کوئی میرے ذکر سے، میری یاد دہانی سے، میری نصیحت سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے ہوگی زندگی۔ معیشت کا بنیادی مطلب ہوتا ہے زندگی، یعنی یہ ہے عین، یہ اور شین۔ آشا یا ایشو کا مطلب ہوتا ہے زندہ رہنا، اسی سے پھر وہ معاش کا لفظ بھی بنتا ہے، اور اسی سے معیشت کا لفظ بھی بنتا ہے۔ تو معیشت کا مطلب بنیادی زندگی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب زندگی گزارنے کا ذریعہ یا سامان زندگی بھی ہوتا ہے، تو پھر ہم اکانومی کو بھی معیشت کہہ لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہوگی زندگی دن کن، یہ زواد نون اور کاف، دنو کا یدنو کو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا تنگ ہونا یا کمزور ہونا۔ کمزور عقل والے کو بھی کہیں گے، تنگ کو بھی کہیں گے، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی۔ اب تنگ زندگی کیا ہوتی ہے؟ تنگ زندگی تنگ دستی بھی ہو سکتی ہے بنیادی طور پر، کہ انسان کے پاس پیسے نہ ہوں، لیکن ہم کانٹیکس میں اگر دیکھتے ہیں تو پیسے بعض اوقات نہیں ہوتے لوگوں کے پاس، جو اللہ کے حکم سے منہ نہیں موڑتے، منہ نہیں پھیرتے، اسی کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تو پیسے نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ تنگ زندگی کا جو بنیادی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ سکون نہیں ہوگا، طمانیت نہیں ہوگی، بے چینی ہوگی، بے کلی ہوگی، بے اطمینانی ہوگی، چاہے کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، اطمینان نہیں ہوگا۔ کیونکہ اطمینان تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل سکون پاتے ہیں۔ جو ذکر سے منہ پھیر لے گا اس کو اطمینان نہیں ملے گا۔ وہ ذکر، یاد دہانی، اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کی یاد بھی ہے۔ تو جو منہ پھیرے گا وہ تنگ رہے گا، زندگی اس کی تنگ ہوگی، تو زندگی میں تو ہو گیا خوار۔ اب ایک شخص ہے، الگ رستے پہ چلتا ہے، زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور جب بھگ کے رستے پہ لوگ چلتے ہیں تو زیادہ آتی ہیں، لیکن وہ جتنی مرضی آزمائشیں آ جائیں اس کو اطمینان ہے کہ میں تو جو کر رہا ہوں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں۔ اپنے معاشرے والوں سے اگر میں نے ٹکر لے لی ہے، اپنے گھر والوں کی بات نہیں مانی، بیوی نے کہا جاؤ رشوت کا مال لے کے آؤ، میں نہیں لے کے آیا، پارٹنر نے کہا جاؤ کسٹمر کو شراب پلاؤ، ہم نے نہیں پلائی، اگر اس کی وجہ سے آزمائش آ گئی، اللہ تعالیٰ نے نہیں دنیا میں بہت زیادہ ترقی دی، اللہ کی حکمت میں ایسا ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخرت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں تکلیف پہنچی اس کے بدلے میں کہیں گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ مگر یہ انسان ایسا ہے جس کی زندگی تو خوار ہو ہی گئی، اس کی آخرت بھی خوار ہے،
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اس کو، ویسے تو مطلب ہے اکٹھا کریں گے، حشر کا مطلب، لیکن یہاں اب حشر کے دن کی بات ہو رہی ہے تو اب اس کا بامعنی ترجمہ ملے گا، ہم اس کو اٹھائیں گے قیامت والے دن اندھا۔ اعمیٰ جو ہے یہ بھی ویسے افعل التفضیل کے وزن پر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں افعل الوان و عیوب، زیادہ اندھا، تو یہ جو انسان کے جو عیب ہوتے ہیں نا ان کے لیے بھی یہ افعل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اس کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، کیونکہ دنیا میں اس نے اللہ کے ذکر کو پایا، اور اس یاد دہانی سے اس نے اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے دل کو بند کر دیا۔ تو پھر وہ جو دوسری جگہ آتا ہے نا سم بکم عمی، تو وہ اندھا، بہرا، گونگا، بغیر عقل والا ہے، جانوروں کی طرح ہے۔ تو جب اس نے دنیا جانوروں کی طرح گزاری تو پھر آخرت میں بھی ایسے جانور کو اللہ تعالیٰ اندھا کر کے کھڑا کرے گا، اندھا کر کے اٹھائے گا، کیونکہ اللہ نے جو سننے کی، دیکھنے کی، سوچنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں وہ نفس کی غلامی کے لیے نہیں عطا فرمائی، وہ حقیقت کے مشاہدے کے لیے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد کائنات کے ذرے ذرے پر، پتے پتے کے اوپر نقش ہے، ایسی نمایاں ہے، پرومیننٹ ہے۔ اور اگر ایک شخص ہے جو باقی ساری چیزیں دیکھ رہا ہے اور اس کو یہ حقیقت نظر نہیں آتی کہ میرا رب ہے جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، جس کے پاس اب مجھے لوٹ کر جانا ہے، یہ چیز تو پتے پتے پہ لکھی ہوئی ہے، وہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہی، تو پھر دنیا میں اگر اندھا ہے تو آخرت میں بھی وہ اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ وہ جو اقبال کا شعر ہے نا، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ ویسے وہ فنون لطیفہ ہے کہ وہ پتہ نہیں آرٹسٹک کس لیول پہ پہنچ گئے ہیں، اور آرٹ کی جو باریکیاں ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں اور اصل حقیقت کو ہی نہیں سمجھ رہے۔ یا ایک انور مسعود کا ایک قطعہ ہے ہڑپا کے متعلق، اور وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے، وہاں جہاں سے کلچرل ہیریٹیج پتہ لگی ہے لوگوں کو، عبرت نہیں حاصل ہوئی۔ جو دنیا میں کسی بھی چیز کو دیکھ کر پہلا انسان کا ریاکشن ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے، یہ خوبصورت ہے تو میرے رب نے خوبصورت بنا دی، یہ تباہ ہے تو میرے رب نے اس کو تباہ کر دیا، میرے لیے اس کے اندر کیا لیسن ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا پس اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، اور ہم اٹھائیں گے اسے قیامت والے دن اندھا کر کے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ کہے گا اے میرے رب، یعنی یہ ربی جو ہے یہ والا تھا، یہ یہاں پہ گر گئی، اے میرے رب کیوں تو نے مجھے اٹھایا ہے اندھا کر کے، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اور میں تو دیکھتا تھا، میں تو بینا تھا، میں تو آنکھیں رکھنے والا تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ، ارشاد ہوگا اسی طرح، جیسے آج اس وقت تو اندھا ہے اسی طرح ہوا تھا، اتت کا، آئیں تیرے پاس، آیاتنا، میری آیتیں، میری نشانیاں، نسیتہا، تو تو نے انہیں بھلا دیا، اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طرح آج تجھے بھلا دیا گیا، آج تجھے اگنور کر دیا گیا۔ آج اگر ہم اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے تو اللہ نہ کرے قیامت والے دن اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے، اس وقت جب ہم فریاد کریں گے کہ ہمیں کچھ دکھائی کیوں نہیں دے رہا، تو ارشاد ہوگا کہ ہم نے تمہارے پاس اپنی کتاب بھیجی تھی جس کو تم نے جزدانوں میں لپیٹ کر کور چڑھا کر رکھا تھا، اس سے بڑی محبت کے دعوے کیے تھے، اس کا بڑا ادب کیا تھا، آنکھیں کھول کے اس کو دیکھا نہیں تھا، اس کو سمجھا نہیں تھا، اس کو پڑھا نہیں تھا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تم نے ان آیتوں کو بالکل نظر انداز کر دیا اور مکمل اندھے بہرے بنے رہے۔ اگر تمہاری آنکھیں تھیں تو قرآن پڑھ کر، قرآن سن کر
وہ آنکھیں کھلی کیوں نہیں؟ اگر تم نے اس وقت آنکھیں نہیں کھولی تو پھر آج اس کی سزا ہے کہ آج بھی تمہاری آنکھیں بند ہی رہیں گی، اور اب جتنا مرضی رونا پیٹنا ڈال دو، اگر اس وقت تم نے ہماری آیتوں کو نظر انداز کر دیا تو آج ہم نے تمہیں نظر انداز کر دیا، تمہاری کسی فریاد پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی۔ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ وہ کہے گا اے میرے رب، کیوں تو نے مجھے اٹھایا اندھا کر کے، اور میں تو دیکھنے والا تھا۔ فرمایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسی طرح آئیں تیرے پاس ہماری آیتیں، پس تو نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج اسی طرح تو نظر انداز کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی آیتوں کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، اندھے نہ بنے رہیں، آنکھیں کھول کے رکھیں، شیطان کے بہکاموں میں نہ آئیں، اپنی آخرت کو یاد رکھیں، اللہ کی ذات سے تعلق قائم کریں، اللہ کی یاد سے ہر وقت اپنی زبان کو، اپنے دماغ کو تر رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سلیم اختر صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، ان سے درگزر کر کے ان کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ وَأَكْرِمْ نُزُلَهَا وَوَسِّعْ مُدْخَلَهَا وَاغْسِلْهَا بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، اور ان کی مہمان نوازی فرما، ان کی رہائش کو کشادہ فرما، اور ان کی کمی کوتاہیوں کو پانی برف اور اولوں سے دھو دے۔ وَنَقِّهَا مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اور ان کو خطاؤں سے ایسے پاک کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو مٹی سے پاک کر دیتا ہے۔ وَأَبْدِلْهَا دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهَا وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهَا وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهَا، اور ان کو بدلے میں عطا فرما ان کے گھر سے بہتر گھر، گھر والوں سے بہتر گھر والے، اور ساتھی سے بہتر ساتھی۔ وَأَدْخِلْهَا الْجَنَّةَ وَأَعِذْهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور ان کو جنت میں داخل فرما، اور انہیں قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جس طرح وہ آپ نے بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے جو ہے نا جی منہ موڑتا ہے تو اس کی زندگی اس پہ تنگ ہو جاتی ہے جی، اس کی ایک ایگزامپل ذہن میں آ رہی تھی۔ آج صبح میں اپنی فیملی سے بات کر رہا تھا کہ بڑے بڑے فیمس ایکٹر جو ہیں، کچھ 10 سال پہلے ایک بڑے فیمس ایکٹر تھے جی، تقریباً 300 ملین درہم کی ان کی ویلتھ تھی، تو یہ ہے کہ اپنا انہوں نے خودکشی کر لی ہے جی۔ تو حالانکہ اتنے فیمس تھے، اتنی ویلتھ تھی ان کی، اتنی پراپرٹیز تھیں، مختلف ملکوں میں ان کے گھر تھے، لیکن یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اگر بندہ کنیکٹڈ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں۔ گزارش یہ تھی کہ ہمارے کلاس ایک گروپ میں ہوتے ہیں، ہماری کلاس میں جمیل صاحب، وہ پی ایف سے ریٹائرڈ ہیں، ان کے بیٹا فرحان ہے، اس کے 2 بچے، 2 پوتے ہیں ان کے، ایک 7 سال کا اور ایک حماد 5 سال کا، دونوں جو ہے وہ تیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں، اور بیچاروں اچھا، کو بلڈ اتنا زیادہ چینج ہوتا ہے کہ وہ بیچاروں کو بلڈ کو بعد بار ملتا نہیں، تو اس کا والد نے، وہ ہفتے میں 2-3 دفعہ تو ہوتا ہے ان کا، وہ بیچارہ یعنی بلڈ دے دے کے خود بہت جو ہے نا ویک ہو چکا ہوا ہے۔ ابھی انہوں نے کوئی کنسلٹنٹ منگوایا، ڈاکٹر وہاں سے پشاور سے آئے، ان کی ٹریٹمنٹ شروع کی ہے انہوں نے، تو مجھے ملے تھے، کہتے تھے میرا نام لے کے انہوں نے وہاں صاحب سے کہنا اب یہ نئی اس کی ٹریٹمنٹ شروع کی ہے، دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد اور مکمل صحت دے۔ سعد اینڈ حماد نام ہے بچوں کا۔ سعد ارمان جی، سب سے تو گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی صحت کی بحالی کرے، اور ایسا کوئی علاج ان کے لیے کر دے تو اس مستقل مسئلے سے ان کو نجات مل جائے، اللہ تعالیٰ شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارے ڈاکٹر طاہر صاحب ہیں، ان کے کزن کا بھی انتقال ہوا تھا 2 ہفتے پہلے، بڑے ہی نیک انسان تھے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے
لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ آمین آمین صبح یہ جو ابھی آپ نے دعا کرائی ہے یا پڑھی ہے، جس میں مطلب ہے کہ مرنے والے کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ اس کو اس سے بہتر گھر عطا فرما، اور اس کے لیے اس کے زوج مطلب کہ اس سے بہتر اس کو جوڑا عطا فرما، تو پھر یہ جو بعد میں جنت الفردوس میں یا کسی بھی جنت میں ہم لوگ توقع رکھتے ہیں کہ ہم چلے جائیں گے اور ہمارے بیوی بچے ہم سے ملیں گے، تو یہ پھر تصور کہاں جاتا ہے کہ وہ ابھی سے ہی زوج اور دے دی گئی، اور پھر وہ یہ ذرا نہیں، یہی بتا دیں۔ دوبارہ بھی مل جائیں تو بہتر ہو کے ملیں گے نا۔ اچھا، نہیں مطلب ابھی تو اس کے لیے دعا کی جا رہی کہ اس سے بہتر ان کو زوج عطا فرما عطا دے ابھی فرما سے ہی جنت میں، نہیں جنت کی دعا بھی کر جنت۔ رہے ہیں نا کہ جنت میں داخل فرما، ابھی تو جنت میں داخل فرمانے کی دعا بھی تو کر رہے ہیں نا ہم، جی جی، تو وہ جو جنت تو میں داخل ہم یہی دعا ہوں گے، کر رہے ہیں نا کہ اس سے بہتر ان کو عطا فرما دے، مطلب کہ پھر ان کی باری نہیں آئے گی، یا پھر یہ نہیں مطلب نہیں نہیں، مطلب یہ ہے ملیں کہ اس گھر سے بہتر گھر عطا فرما، گے۔ جی جی جنت عطا فرما، مطلب یہی ہے کہ وہ بہتر گھر جنت کا گھر ہے، اور جی جنت جی، میں جو گھر والے یا ازواج اگر سیم بیوی بھی جنت میں ملتی ہے تو وہ بہتر ہو کے ملے گی۔ ٹھیک ہو، آپ کسی کو سیم ملے گی، کسی کو نہیں ملے گی، ہر ایک کی بیوی تو جنت میں نہیں جائے گی، تو اس صحیح، لیے اب ٹھیک ہو۔ بہتر کی دعا ہے کہ اس کو بہتر بیوی ملے، اگر یہی والی اچھی ہے تو یہ بھی مزید بہتر ہو کر مل جائے گی۔ ہم پھر اب گرامر کا ایک ریکیپ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے بیسیکلی صرف پریکٹس کرنی ہے، ماضی اور مضارع ہم نے دونوں پڑھ لیے ہیں، یہ ان کے مذکر مؤنث بھی لکھے ہوئے ہیں، ان کے تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن یا متکلم حاضر اور غائب بھی لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اب پہچاننا ہے کہ ماضی کا صیغہ ہے یا مضارع کا صیغہ ہے اور کون سا صیغہ ہے۔ فبس بسا، بس بس وسوسہ، ٹھیک، یہ کیا ہے؟ یہ ذرابا، ضربہ، ضربہ، غائب، مذکر غائب، مذکر غائب اور واحد، واحد، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ عداللہ کا عدلو، ٹھیک ہے، یہ کس سے ہے، کس سے ملتا ہے؟ جو بھی گردان ہے وہ تو ہے اس کی مزارے کی۔ ٹھیک ہے، کون سا صیغہ ہے مضارع کی گردان کا؟ سر یہ تذربو سے، تضربو سے عدلو کیسے بنے گا؟ ازرب اضربو، اضربو از سے بنے، اضربو، تو یہ اضربو ہے متکلم واحد کا صیغہ ہے، میں بتاؤں تمہیں، میں رہنمائی کروں تمہاری۔ اس کے علاوہ آخر میں فعل ہے یبلا، یہ بلا کس سے اچھا ملتا سوری، ہے؟ ماضی ہے، مضارع ہے، یضرب سے۔ مضارع ہے۔ یضربو سے ملتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور تو کوئی نہیں ہے؟ اور اس میں فعل تو کوئی نہیں ہے۔ قال، فعل کوئی نہیں، قالا، کالا بھی فعل ہے اس میں، یہ کس سے ملتا ہے؟ ذرابا، ضربا سے، ضرب، ضربا سے ضرب کالا میں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس میں بتائیے، اکلا، اکالا، یقصفا، یخصفانی، ٹھیک ہے، چلیں پہلے یخصفانی بتا دیں۔ یدربان، یضربانی سے ہو گیا یخصفانی، بالکل صحیح۔ اور اکالا جو ہے یہ کس سے بنا؟ اقل اور ضرب، عباس ہے۔ ضربا، ضربا سے، ضربا سے بنا، یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اور بدت، بدت، بدت کون سا صیغہ ہے جی؟ مذکر ہے، مؤنث ہے؟ بدت، اس سے مؤنث، مؤنث ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ واحد، واحد ہے، واحد ہے، فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن ہے؟ فرسٹ پرسن ہے،
فرسٹ پرسن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یہ اوپر لکھے ہوئے نا تینوں، یہ کون سے ہیں؟ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن میں اگر یہ فرسٹ پرسن ہے تو اردو میں کیا ہوگا؟ یہ بدت یا ویسے دیکھیں گردان میں کہاں پر بدت جیسا لفظ لکھا ہوا؟ ضربت ضربت. ضرب تو ضرب ضربت کون سا پرسن ہے؟ حاضر. اوپر لکھا ہوا ہے ضربت میں، اوپر کیا جی لکھا سر. ہوا؟ حاضر کا ہے. نہیں، یہ ضربت لکھا ہوا ہے نا. غائب. ضرب غائب ہے. تو ہے، غائب ہے، ضرب مونس ہے. ہاں ضربت ہے نا، ضرب تو نہیں ہے. ضرب تو ہے متکلم، ضرب جی تی سر. ہے حاضر، اور ضربت ہے غائب. تو بدت ایسے ہی ہے جیسے ضربت ہے. جی. تو ضربت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو نے مارا، تو ایک عورت نے مارا. تو ایک عورت نے مارا تو حاضر ہو جائے گا نا، سیکنڈ پرسن ہو جائے گا. تو ضربت کا وہی ایک مطلب جو ضربہ کا مارے مطلب مذکر کے لیے. ضربہ کا کیا مطلب ہے؟ سارا بات تو نے مارا، ضربہ اس نہیں، نے مارا، مارا، اس نے اس مارا. مونس نے مارا. اس نے مارا تو ضربت ہو جائے گا اس مؤنث نے مارا. تو یہ ضربت سے ملتا ہے بدت. وہ پھر جو غیر عاقل کی ٹوٹی پھوٹی جمع ہوتی ہے اس کے لیے واحد صیغہ استعمال ہوتا ہے. پلس جب یہ فعل فاعل سے پہلے آ جاتا ہے تو پھر وہ واحد استعمال ہوتا ہے، مذکر یا مؤنث کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو سوات سے پہلے آ گیا بدت. اچھا جی، اس کے علاوہ تفیقہ. فغبا، تفیقہ. تفیقہ جو ہے یہ کون سا والا ہے؟ یہ وہ دو والا ہے، تسنیہ ہے. تسنیہ ہے. اوپر گردان میں کس سے ملتا ہے؟ کس سے ضربنا بولے؟ ضربنا. ضربنا تو ضربنا تب ہوتا اگر تفق نہ ضرب ہوتا تو. تو دیکھیں یہ ایک نا بیسک آپ کو آنا چاہیے. یہ چارٹ آپ کے پاس جو اوپر نیچے دونوں آ رہے ہیں یہ کہیں لکھا ہونا چاہیے سائڈ پہ. آپ یہ اس کی ویڈیو لنک آئے گا، بے شک اسے اپنے ہاتھوں سے لکھ لیں، اور یہ آپ کو ریفرنس کے لیے ہونا چاہیے، تبھی آپ صحیح ترجمہ کر سکیں گے. تو ضرب نہ ہوتا اگر تفیق نہ ہوتا، تو تفیق نہ تو نہیں ہے، تفیقہ ہے. تفیقہ ضاربہ، ضرب. ضربا. وہ تو ضربہ. کیوں ضربا؟ کیونکہ وہ باب ضرب ہے نا، تفیقہ باب سمیہ سے ہے. تو ضربا ٹھیک ہے، ان ضرب دو نے مارا. کرنے لگے. اچھا، اس کے علاوہ عصا. عصا. عصا کس سے ملتا ہے؟ یعنی یا کون سا ہے، واحد ہے یا جمع ہے یا تسنیہ ہے؟ عصا ضربہ. ضربا سے. تو یہ ہو گیا واحد مذکر غائب. غائب. اس کے علاوہ تو نہیں ہے سر کوئی؟ فغبہ غوا. بھی ہوگا. غوا. فغب، غوا. فے علیحدہ ہے نا، فے تو وہ ہو غبا. گیا غوا. غبا. جی عصا صاحب. ضرب، جیسے عصا ہوا عائشہ عصا فغبا، دروازہ بھی بند کرنا. ضربا جیسے اور غوا دونوں بھی ضربا ضربہ تھے. جیسے. جی. جی جی ضربا. شکیل صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ غوا جو ہے نا، یہ اس کی بھی سیم پوزیشن ہے میرے خیال میں عصا سیم کی. پوزیشن ہے، عصا والی بالکل جی. صحیح بات، سیم پوزیشن ہے، ضربا والی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس میں بتائیں. حشرتنی، اشرتنی میں کون سا پورشن ہے جو فیل ہے؟ اس میں ہے ضرب تانی. اس میں جو تنی ہے پھر ضرب تنا، نہیں، ضرب ضرب تنا تنی تو اوپر گردان میں کہیں ہے ہی نہیں. نہیں ہے. ضرب
حاشرتن یہ حشرہ ہی بنتا ہے. حشرہ بنتا ہے تو پھر یہ آگے کیسے بنا؟ لیٹ سے یہ تھا حشرہ، پھر آگے کیا ہوا؟ حشرہ ہو گیا، اس یہ نے حشر کیا، اکٹھا حشرہ کیا. یہ تا آئی ہے نا، اس لیے یہ حشرتا نہیں ہے. جو لفظ ملتے ہیں نا، اس لیے یہ اس کو وہ ضربتنی را کے اوپر جو زبر اسکپ کر کے تو پھر آگے ملایا گیا ہے. نہیں، تا کی زبر سکپ کہاں کی گئی ہے؟ زبر تو نہیں سکپ را نہیں کی ہوئی. را کی را کی زبر آپ کہہ رہے ہیں سکپ کی گئی ہے، تو پھر سر آگے کیا ہوا؟ حشرتانی کا معنی کیا ہے؟ تو نے مجھے اٹھایا. تم نے مجھے اٹھایا. تو فیل تو ہو یہ گیا نا. ضربتا سے ملتا ہے. ضربتا سے ہے. ضربتا ضرب تو نے مارا، حشرتا تو نے اٹھایا. تو یہ حشرہ نہیں ہے، حشرتا ہے. اور آگے نی یعنی مجھے یہ تھا، اور تے کی زبر بچانے کے لیے نون آ گئی، ورنہ حشر تی ہو جاتا تو اس کو حشر تنی ہو گیا. اس کے علاوہ تو تھا. کنتو. کنتو کا کیا مطلب ہے؟ تو تھا. اچھا، کنتو اوپر گردان میں کس سے ملتا ہے؟ اب آپ نے صحیح ترجمہ اگر کرنا ہے تو آپ کو گردان میں ضربت پہچانا ہے. ضربتو. اور ضربتو کا کیا مطلب ہے؟ تو نے مارا. تو نے مارا کو متکلم کہیں گے کیا؟ اب یہ آپ نے میں نے میں پہچانا. نے مارا اس کا میں مطلب نے ہے. مارا. ضربت نہیں، سوری میں نے مارا. میں نے میں مارا تو کنتو کیا ہوگا؟ میں میں تھا. میں تھا. میں میں تھا. تھا. بالکل صحیح. اس کے علاوہ اتت کا اتت کا. اتت کا میں فعل کتنا ہے؟ یہ کا علیحدہ ہے، اتت جو ہے نا وہ اتت. ہے اتت کہ کون سا والا ہے؟ ضرب اتت کیا ہے؟ پھر سے بتائیں. دیف الف آ رہا ضرب ہے. الف ہے، ٹھیک ہے. اطاعت کے معنی اتت کے عطا معنی ہے، کیا. نہیں اتت کے معنی عطا کیا نہیں ہوگا. لایا لایا بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ ہے الف تے اور یہ عطا. عطا کا مطلب ہوتا ہے وہ پہنچا. اس سے باب افعال جو ہوتا ہے آتا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے پہنچایا یا وہ لایا یا اس نے دیا. لیکن عطا کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا یا وہ پہنچا. یہ ہے اس کا مطلب. آپ بتائیں جی عطت کیا ہے؟ مونس ایک تو یہ مونس ہے. کی گردان نہیں سمجھ آ رہی کس سے ملتا ہے. یہ تضرب تجربی ہوتا تو پھر تاتی ہوتا نا، جس میں تجربی ہوتا. ایک مظاہرے کے گردان میں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے نا، مظاہرے کی نشانی شروع والی پہچانی ہے. یہ طریقہ کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں. دیکھیں مظاہرے کی جو گردان آپ دیکھتے ہیں نا، تو یہ ہے، تے ہے، الف ہے، نون ہے. اگر آپ کو مظاہرے محسوس ہو گیا تو آپ دیکھیں گے یہ تے الف نون میں سے کون سا والا ہے، تو وہاں سے آپ آگے پہنچیں گے. تو یہاں پر تو اتت کے شروع میں الف ہے، تو الف ہے تو آپ کہیں گے اضرب ہوا ہے اگر آپ کو یہ مظاہرے لگ رہا ہے، مگر اپیرنٹلی یہ مظاہرے نہیں ہے. اچھا جب ماضی ہوگا تو ماضی میں آپ نے آخر میں دیکھنا کیا آ رہا ہے، آخر میں جو ہے اس سے پہچاننا ہے. تو ضرب تو میں تو ہوتا ہے، اس میں نہ ہے، اس میں تم ہے، اس میں تما ہے، اس میں تا ہے، اس میں جزم والا تے ہے. تو آپ نے اس سے پہچاننا ہے کہ یہ اتت جو ہے یہ کیا ہے. یہ پھر ضربتا بنتا ہے. دیکھیں ضربتا کے آخر میں تے پر زبر ہے، اتت میں تو تے پر زبر نہیں ہے. اینڈ دیکھنا نا، اینڈ صحیح. کہاں ہو رہا ہے. ضربتا سے اگر آپ اتت جوڑیں گے تو اتت نہیں جڑتا.
اس میں تو پرابلم ہے. ضربت ذرا بت سے جڑے گا ذرا بات تو یہ ذرا بت ہے. اب ذرا بت کو آپ سمجھیں گے کہ اس میں تھوڑا سا ایشو ہے. ایشو اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اس میں حرف علت آیا ہے. جہاں میں واول آ جاتے ہیں وہاں پرابلم ہوتی ہے. تو اصل میں یہ تھا باب ضربہ سے ہی ہے تو ذرا بت سے بنے گا اتیت. اتیت جو ہے یہ فلو میں اتت ہو جاتا ہے. بیسیکلی یہ ہوا ہے اتت. اتیت کی جگہ اتیت پڑھنے میں بھاری ہے تو اتت ہو گیا. اتت کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ مؤنث آئی. اور آگے آیاتنا فائل کیونکہ بعد میں آ رہا ہے، فعل پہلے آ رہا ہے، اس وجہ سے بھی یہ واحد استعمال ہوا ہے. یہاں پہ جمع مکسر نہیں ہے، آیات جو ہے جمع سالم ہے، لیکن کیونکہ فعل پہلے آ گیا ہے تو وہ واحدی استعمال ہوتا ہے. یہ سٹائل ہے. جیسے ہم کہتے ہیں قال الذین، الذین بعد میں آئے گا تو قرآن میں لکھا ہوگا قال الذین، فعل بعد میں آئے گا تو ہوگا الذین قالوا، پھر وہ میچ کرتا ہے. جب پہلے فعل آ جائے بعد میں فاعل آئے تو وہ سنگولر آتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ہے جی؟ آخر میں فنسیتہ نسیتہا، نسیتہا میں فعل کتنا ہے؟ آنا بھی ہے نا نسی شروع میں پہلے جان. فات والیدہ نسیتا، نسیتہ نسیتا ٹھیک ہو گیا. تو نسیتا کون سا والا بنے گا؟ اگر یہ ماضی ہے تو آپ نے آخر میں دیکھنا ہے کیا ہے. ضربہ ضربہ کے آخر میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا. ضربہ میں تو تینوں حروف آگے اور بس آگے کچھ بھی نہیں ہے. نسیتا میں اینڈ میں کیا ہے؟ صبر داری ہے تا ہے، کیا ہے؟ تا تا ہے. نس- تا کے نسیتا، اوپر کیا ہے؟ نہیں الف نہیں ہے، تا زبر ہے صرف. تا تا کے زبر، اوپر زبر ہے. اب آپ نے گردان میں دیکھنا ہے کہ اینڈ میں تا پہ زبر کہیں آ رہی ہے تو وہ کہاں ضرب ہے؟ ضربت ضربتہ ضربتا. تو ضربتا کا مطلب ہے تو نے مارا. نسیتا کا مطلب ہے تو بھول بھول گیا، گیا. تو نے اگنور کیا. تو جس طرح یہ حشرتا ہے اسی طرح یہ نسیتا ہے. تو یہ اس ٹھیک، کی آپ تھوڑی پریکٹس کریں اور یہ میں انشاءاللہ جو اپلوڈ ہے کروں گا تو وہ جی. سوال آ رہا ہے، یہ سین کے اوپر زیر ہے اور ادھر جو را کے اوپر زبر ہے، اس کا تھوڑا سا بتا دیں. وہ وہ بعد میں ہم ضربت پڑھیں گے نا انشاءاللہ. وہ کیونکہ وہ کیٹیگریز ہوتی ہیں 9. ضربہ یضربو ہوتا ہے، سمیع یسمعو ہوتا ہے، فتح یفتح ہوتا ہے، نصر ینصرو ہوتا ہے، حسب یحسبو ہوتا ہے، کروم یکرم ہوتا ہے. تو 9 میں سے 6 ایکچولی بنتی ہیں، 3 پھر بن نہیں پاتی. 6 یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں. وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یا آپ ریفر کرنا چاہتے ہو تو جو ہماری پرانی گرامر اپلوڈڈ ہے اس کے اندر یہ آ اس رہا میں ہے. آگے آ جائے گی، سامع مگر یسمع پہ آ گا. یہ گردان آپ نے دیکھنی ہے. ایک چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر فائل سے فعل پہلے آ جاتا ہے تو واحد استعمال ہوتا ہے. دوسری آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر غیر عاقل کی ٹوٹی پوٹی جمع آتی ہے تو مؤنث واحد کا صیغہ اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی آیتوں کو خوب اچھی طرح غور سے سمجھیں، ان کو کبھی نہ بھلائیں، اور اپنے رب کو ہی یاد رکھیں، اسی کا ذکر کریں، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مکمل اطاعت کریں، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں، تاکہ جب ہم وہاں پہنچیں تو ہمیں بھی وہ بادشاہی نصیب ہو جس کو کبھی بوسیدگی نہیں ملے گی. آمین یا رب العالمین.